بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 116 سے 118 اللہ کہتے ہیں، اور جب اللہ فرمائیں گے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے، اے اللہ، آپ پاک ہیں، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے علم میں ہے۔ بے شک آپ سب غیبوں کا خوب جاننے والے ہیں۔ میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کی خبر رکھتا رہا۔ جب آپ نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو آپ ان کے نگران تھے، اور آپ ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں بخش دیں گے تو بے شک آپ ہی غلبے والے، حکمت والے ہیں۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کرتے ہیں اور ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کو اپنے لوگوں سے کیا جواب ملا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ خاص عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ آیت 110 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تمام معجزات کا یاد کرواتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کر سکے صرف اللہ کی اجازت سے۔ اس آیت میں بلکہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اللہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہ تمام معجزات ہماری اجازت سے دکھائے یا ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھ آپ سے روک کے رکھے۔ اللہ یہ کہتے ہیں میری اجازت سے، اور میں نے بنی اسرائیل کا ہاتھ روک کے رکھا۔ اب یہ اس لیے بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ عموماً جب اللہ عذاب یا ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے نعمتیں بھیجی، ہم نے عذاب بھیجا۔ ہم کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے پاور، قوت، طاقت دکھانے کے لیے، یعنی جس انسان کے پاس رائلٹی ہے اور طاقت ہے وہ اپنی قوم سے خطاب کرتے وقت ہم کا لفظ استعمال کرے گا، میں نہیں۔ ہم کہنے سے یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا انسان کام نہیں کر رہا، اس کے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو اس کے انڈر ہے۔ اس سے یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی قوت اور طاقت ہے۔ اس انسان نے صرف حکم دینا ہے اور پھر اس کی پوری ٹیم اس حکم کو پورا کر کے دکھائے گی۔ اسی طرح جب اللہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے انڈر ہے۔ اللہ نے صرف حکم دینا ہے، پھر وہ کائنات اس حکم کو پورا کرے گی۔ لیکن یہاں پر جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں تو وہ خاص طور پہ ہم نہیں، میں کا لفظ استعمال کرے۔ تو ظاہر ہے ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ یہاں پر ہم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرے؟ اور دوسری بات ہے اللہ یہ تمام معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیوں کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو جانتی ہے کہ یہ تمام معجزات اللہ کی اجازت سے انہوں نے دکھائے، تو یہ تمام باتیں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ یاد کروانے کا کیا فائدہ؟ قیامت کا دن جج صرف اللہ ہوگا، اور وہ ہر انسان کا فیصلہ کرے گا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں۔ پھر وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کو ان کے تمام نیک کمال دکھائے جائیں گے ثبوت کے طور پہ کہ اس وجہ سے ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، یعنی ثبوت کے طور پہ کہ یہ لوگ واقعی جنت کے ڈیزرونگ ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان کو ان کے تمام برے اعمال دکھائے جائیں گے اور ان کے خلاف لوگوں کی گواہی بھی سنائی جائے گی ثبوت کے طور پہ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ جہنم کے ڈیزرونگ کیوں ہیں۔ یعنی اللہ قیامت کے دن کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا۔ جو انسان جہنم میں جا رہا ہے وہ گواہی دے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف کیا، اور جو جنت میں جائے گا وہ بھی گواہی دے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف کیا۔ اب عیسائیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ ذکر کیا ہے کہ میں خدا ہوں اور میں خدا کا بیٹا ہوں، چاہے بہت سے اسکالرز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اور یہ بھی کہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ تو عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد انٹروڈیوس ہوا تھا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ عیسیٰ علیہ السلام نے خود انٹروڈیوس کیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ثابت کرنے کے باوجود بہت سے عیسائی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو، لہٰذا یہ تمام عیسائی شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن جہنم میں ان کو ڈالنے سے پہلے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھیں گے گواہی کے طور پہ، تاکہ تمام عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے خود ایک دفعہ سن لے کہ انہوں نے کیا یہ بات کہی تھی یا نہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سننا اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہر عیسائی جو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے وہ اپنے خلاف گواہی دے گا، وہ مانے گا کہ دنیا میں لوگ اس کو خبردار کر رہے تھے لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی، اور آج وہ عیسیٰ علیہ السلام سے خود سن رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا خدا نہیں کہا۔
لہٰذا یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ تمام معجزات کے بارے میں اللہ پوچھ رہے ہیں، تاکہ عیسائی سن لے کہ یہ تمام معجزات اللہ کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود ایک انسان تھے، ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھاتے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ ہم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہیں تو وہ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکے کہ خدا ایک ہی ہے۔ ہم کا لفظ سن کے جو لوگ پہلے سے یہی کلیم کر رہے ہیں کہ خدا ایک سے زیادہ ہے، وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ جب خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ تمام عیسائی اس وقت سن رہے ہیں قیامت کے دن، اللہ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 112 سے 115 اللہ ایک اور معجزے کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ڈسائپلز کو دکھایا۔ یہی معجزہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، جس کو کہا جاتا ہے دی لاسٹ سپر، یعنی عیسائیوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ وہ آخری کھانا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا کروسیفائی ہونے سے پہلے، جس میں قرآن کلیریفائی یہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا، ان کو اللہ نے اٹھا لیا۔ بہرحال یہ وہ وقت تھا جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ڈسائپلز کے اوپر بہت مشکلات تھیں۔ تمام رومنز اور یہودی ان کے خلاف تھے، بلکہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اتنے مشکلات برداشت کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ کیا ان کا رب ایک معجزہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ ان کو ایک زبردست کھانا کھلا سکتا ہے؟ جس پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا کہ وہ ایسا معجزہ کیوں مانگ رہے ہیں، کیا ان کا ایمان نہیں؟ اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ ایمان ہے صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے۔ بلکہ یہی چیز ہم نے سورہ بقرہ سیریز میں بھی دیکھی تھی کہ کبھی کبھی جب رسولوں کے اوپر بہت زیادہ مشکلات آتی تو وہ اللہ سے ایک معجزہ مانگتے، اس لیے نہیں کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا، صرف اس لیے کیونکہ معجزہ دیکھنے کے بعد ان کے دل میں دوبارہ سے ہمت، طاقت، وہ پازیٹیو انرجی آ جائے گی جس کے ذریعے وہ دوبارہ اپنے مشکلات کا سامنا کر سکیں گے۔ ظاہر ہے رسول میں ایمان تو بہت تھا، لیکن تھے وہ انسان، وہ بھی تھک جاتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز میں ایمان بہت زیادہ تھا، لیکن جہاد کر کر کے وہ تھک گئے تھے، اور اسی لیے وہ اللہ سے ایک بہت بڑا معجزہ مانگ رہے تھے۔ اللہ نے ساتھ ہی ان کو بتا دیا کہ معجزہ اللہ ان کو ضرور دکھائے گا، اور وہی دکھائے گا جو وہ مانگ رہے ہیں، لیکن دکھانے کے بعد اگر کسی انسان نے کفر کیا یا اللہ کے حکم کے خلاف کیا تو اس کو ایسی سزا ملے گی جو اللہ نے اس سے پہلے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ یعنی اگر اللہ معجزہ دکھا کے کسی کو بہت بڑا فائدہ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ایک بہت بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے جب فائدہ اتنا بڑا ہے تو قیمت بھی اس کے مطابق ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ڈسائپلز میں سے ایک کا نام جس کا تھا جوڈیسس اسکیریٹ، اس نے معجزہ دیکھا، لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد اس نے کفر کیا، اللہ کے حکم کے خلاف کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی سزا بہت سخت تھی۔ اللہ نے اس کی شکل تبدیل کر دی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دکھنے لگا۔ اسی لیے رومنز اور یہودی جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے جوڈیسس اسکیریٹ کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو کروسیفائی کر دیا۔ لیکن یہ تمام باتیں سمجھنے کے بعد ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان آیتوں میں کیونکہ اللہ قیامت کے دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو خاص یہ قصہ اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس قصے کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت جب تمام عیسائی یہ بات سن رہے ہوں گے تو وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ قصے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی کہ ہم ایک ایسا معجزہ دکھا دے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا کہ وہ خود سے یہ معجزہ دکھائیں۔ اس کے علاوہ قصے میں اللہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ کیا ان کا رب یہ معجزہ دکھائے گا، یعنی انہوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں مانگا، انہوں نے ایک دفعہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں مانا۔ بلکہ اس قصے سے وہ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے معجزہ دکھانے سے پہلے سب کو خبردار کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ نہیں تھا، نہ ہی ان کے اختیار میں تھا کہ کس کو سزا ملے گی بعد میں اور کس کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب یہ تمام معجزات اور تمام قصے عیسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے بعد اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ سب سے اہم سوال پوچھتے ہیں آیت 116 میں کہ کیا آپ نے خود لوگوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو یا میری ماں کی عبادت کرو؟ آپ نے کیا سب کو یہ پیغام دیا تھا کہ میں بھی ایک خدا ہوں اور میری بھی عبادت کی جائے؟ اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب ٹرینٹی کا کانسیپٹ سب سے پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا تو لوگوں کا ایمان یہ تھا کہ خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، یہ تینوں خدا ہیں۔
بعد میں انہوں نے مریم علیہ السلام کو نکال کے ہولی گوسٹ یعنی جبریل علیہ السلام کو بیچ میں شامل کر دیا۔ اسی لیے یہاں پر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے سوال سننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا یہی جواب تھا کہ ہرگز نہیں، وہ خود اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے جس کا اللہ نے ان کو حق نہیں دیا تھا، اور خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغام بتاتے ہیں جو انہوں نے لوگوں کو دیا، جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے جو تمام لوگوں کا بھی خدا ہے اور ان کا بھی خدا ہے۔ اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ تھا تو میں ان کی خبر رکھ رہا تھا، لیکن میرے اٹھانے کے بعد تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس طریقے سے پیغام کو تبدیل کیا۔ اب ظاہر ہے تمام عیسائی قیامت کے دن جو یہ باتیں سن رہے ہیں وہ سب اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت وہ سچ کو سمجھ جائیں گے اور وہ یہ بھی گواہی دیں گے کہ دنیا میں لوگوں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے سچ کو نظر انداز کر دیا۔ پھر اس کے بعد آیت 118 میں اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہی اللہ کو بتا دیں گے کہ یا اللہ یہ تمام لوگ آپ کے غلام ہیں، یعنی یہ میرے غلام نہیں ہیں، خدا ایک ہی ہے، یہ آپ کے غلام ہیں، آپ جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں، چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو سزا دیں۔ اب یہاں پر یہ بات کہنے سے اللہ تمام عیسائیوں کو خبردار کر رہے ہیں ابھی سے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کو نہیں بچا سکتے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وہ لازماً جنت میں جائیں گے۔ باقی رسولوں کی طرح بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کسی قسم کی پاور نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کریں یا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بولیں۔ اس دن اللہ وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے، اور کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد اللہ جواب میں یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اس دن اسی کو فائدہ پہنچے گا جس نے دنیا میں سچ کا ساتھ دیا، جس نے اپنے باعث، ایگو، دنیا کی محبت، کلچر کی محبت، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے صرف اسلام کے راستے پر چلنے کی کوشش کی، جس نے سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کی بجائے اس کے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے گھر والوں کی اور دوستوں کی باتیں سنے، جس کو سوائے اللہ کے کسی اور سے ڈر نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت کے ڈیزرونگ ہوں گے۔ اب ظاہر ہے یہ تمام باتیں سننے کے بعد اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ تمام آیتیں صرف عیسائیوں کے لیے ہیں یا کیا اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ایسے مسلمان نہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن ان کو لازماً نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا ہوگی اور ان کی وجہ سے وہ لازماً جنت میں جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے عیسائیوں کا یہ ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے شفاعت کریں گے اور وہ لازماً جنت میں جائیں گے؟ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا ایسے مسلمان نہیں جن کا ایمان یہ ہے کہ وہ بدعت کرے، شرک کرے، دین کو چھوڑ کے کلچر کو فالو کرے، جو مرضی کر لیں، قیامت کے دن وہ لازماً جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ صرف مسلمان ہونے کے ناطے وہ لازماً جنت میں جائیں گے۔ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ایسے مسلمان نہیں جن کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ان کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا، بالکل ایسے ہی جیسے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کو ان سے بہت محبت ہے اور وہ جو مرضی کر لے وہ جنت میں جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا آج کل ایسے مسلمان نہیں جو شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق ان کو نہیں دیتے، اپنے حقوق کے لیے بھی سٹینڈ نہیں لیتے، اسلام کے تمام ریچولز اور قانون کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ وہ کسی قسم کا جہاد نہیں کرنا چاہتے، سچ کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے، اور اگر ان کو پیار محبت سے خبردار کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا امت ہونے کے ناطے ہم وہی کام نہیں کر رہے جو پچھلی امت نے کیا تھا؟ کیا ہمارا ایمان کچھ حد تک عیسائیوں کے ایمان جیسا نہیں؟ کیا آج کل ایسے مسلمان نہیں جو لوگوں کے مزاروں پہ جا کے ان سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے دعا مانگتے ہیں؟ لہٰذا سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ کا مین پیغام جو وہ ہمیں دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دین کا مذاق نہ اڑائیں، شریعت کو سیریس لیں، اپنے آپ کو پچھلی امت سے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم انہی کو فالو کریں۔ ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، نیک اعمال کی طرف بھاگے، اپنے غلط ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کرے، توبہ کرے اور اپنے آپ کو تبدیل کرے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن شروع ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکے گا، کسی کی شفاعت آپ کو نہیں مل سکتی
جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یعنی اللہ آپ کو صاف واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ کسی کو بھی جنت کی گارنٹی نہیں مل رہی۔ جو انسان جہنم کا ڈیزرونگ ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اور جو انسان جنت کا ڈیزرونگ ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور اب ظاہر ہے اس سورہ کے آخر میں جب اللہ قیامت کا دن کا ذکر کر رہے ہیں تو مزید ہمیں اس کے بارے میں سمجھانا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کس کی شفاعت ہو سکتی ہے، کس کی نہیں ہو سکتی، کون بول سکتا ہے، کون نہیں بول سکتا، قیامت کے دن کیا کنڈیشنز ہوں گے، کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، جہنم میں ہے کیا، جنت میں ہے کیا۔ یہ اب تمام چیزیں ہمیں مزید سمجھانے کے لیے اللہ نے اگلی 2 چیپٹرز سورہ انعام اور سورہ اعراف، ان دونوں میں قیامت کا دن کے اوپر فوکس کیا۔ یعنی سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ہمیں شریعت، دین، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان تمام چیزیں سکھانے کے بعد، ہمیں خبردار کرنے کے بعد، اب اللہ اگلی 2 چیپٹرز میں ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیں گے جس سے وہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔